اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرتی برائیاں چند ایک ایسی ہیں جن کے بڑے گہرے نتائج ہوتے ہیں اور بڑے معاشرے میں بہت بڑے فساد کا باعث ہوتی ہے، جس میں ایک غیبت بھی ہے۔ غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے، ایک بندے میں برائی نہیں ہے اور آپ اس کا برائی کر رہے ہیں، اور پھر ایسی پکی پیڈی، پنجابی کہنے پیڈی بات کرنی اور پکا منہ بنا کے کہ سننے والے سمجھ لیں کہ اے سچ پہ بولتا ہے، حالانکہ وہ سراسر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ غیبت کی مثال ایسے ہے کہ غیبت کرنے والا جو ہے وہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ آپ دیکھیں یہ کتنی بری بات ہے اور کتنی پریشان کن بات ہے۔ کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ ہولناک بات ہے۔ کوئی بندہ اپنے سگے بھائی اس کا مرے ہوئے کا گوشت کھا سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اس سے کراہت ہو، اس سے بندے کا دل جو ہے وہ اس کے نزدیک تو دور کی بات ہے، سوچے بھی نہ تو کس طرح، یعنی یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، ہاں میں اور آپ ہر روز دیکھتے ہیں، ہر وقت ہم سارے تقریباً سب لوگ بغیر سوچے سمجھے اس برائی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایمان سے میرا دل کرتا ہے کئی دفعہ کہ میں جو این جی او بنائی ہے نا، اس میں جو اور اچھی اچھی باتیں مجھے سوجھتی ہیں اور میں ان کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور کرتا بھی ہوں۔ جیسے میں نے یہ دیکھا کہ لوگ یہ ختم ہوتا ہے نا، 7ویں دا ختم ہے جی، 10ویں دا ختم ہے، 40ویں دا ختم ہے جی، کل کرائے نے جی، تو اس میں وہ بچوں کو بلاتے ہیں اور بچے بڑی تیزی سے قرآن کریم پڑھ جاتے ہیں۔ تو آواز آتی ہے دعا مانگتے ہیں اور جی 100 قرآن شریف پڑھے آ گیا۔ اس 100 میں سے چاہے بچوں نے 10 ہی پڑھے، بھائی اتنے زیادہ قرآن شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ کار ثواب ہے، واقعی ثواب ہے، لیکن ناظرہ بھی کم از کم صحیح تو پڑھے نا۔ یہ تو الٹا، جہاں تے کے اوپر زبر آنی ہے اگر پیش آ جائے تو وہ تو کفر کی بات ہو جاتی ہے۔ انعمت علیہم، انعمتو علیہم، تو کا مطلب میں نے انعام کیا۔ انعمت علیہم، یا اللہ آپ نے انعام کیا، تو نے انعام کیا، تو کتنا فرق پڑ گیا۔ اس لیے اس کو صحیح طرح سے بچے، ٹھیک ہے آپ بچوں کو، بھئی تعداد میٹر نہیں کرتی۔ آپ نے 100 پڑھا لیا یا 1000 پڑھا لیا، اب کیا میرے جیسا بندہ اگر اس پہ کمنٹ کرے گا تو وہ ڈرتا ڈرتا مولوی صاحبان سے ڈرتا ڈرتا اس پر کمنٹ ہی نہیں کرے گا کہ مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے۔ یہ جتنے کیسز ہوتے ہیں جن میں بے گناہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، ان کے پیچھے ایک مولوی صاحب کی یلغار ہوتی ہے جو لاؤڈ سپیکر پہ اونچی آواز سے کہتے ہیں کہ وہ بڑا ظلم ہو گیا، قرآن شریف کی بے حرمتی ہو گئی۔ اب حالانکہ قرآن شریف کے روز آپ نالیوں پہ پڑے ہوئے دیکھتے ہیں کاغذ، لیکن ایسے واقعات میرے علم میں ہیں
کہ صرف وہ کیلنڈر گر گیا، کیلنڈر کے اوپر کو قرآنی آیات تھی اور اس پر کسی یونین والے نے اللہ گلا کر دیا اور جو جان کا بندہ اکٹھا کر لیا، اور مالک جو ہے فیکٹری کا مالک اس کو مار 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 ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بال بچے دار آدمی اور بڑا سخی آدمی، بڑے پیسے خرچ کرنے والا اور مالی مدد دینے والا بڑے مدرسوں کو اور بڑے اداروں کو۔ اب میں کہتا ہوں اس مولوی کی سزا کیا ہونی چاہیے جس اللہ کے بندے نے اس طرح کر دیے۔ اور لمبی بات ہے، مختصر یہ ہے کہ وہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس کو یعنی کر دیتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی ہے۔ حالانکہ بھائی یہ بات تو نہیں ہوئی، ایسی بات تو نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی مثلا میں نے اگلے دن اپنے اسکول کا مجھے یاد آیا تو میں نے ہیلپ کے اسکول سے پوچھا ایڈمنسٹر سے کہ جناب وہ میں نے کہا تھا کہ قرآن شریف پڑھایا جائے پہلی کلاس سے، تو ناظرہ اس نے کہا بالکل چھٹی کلاس سے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو مطلب ہے قرآن کریم کی بات ترجمہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ بھئی آپ پیرس کے بازار میں سے گزر رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے، کس بازار سے آپ گزرے ہیں، اس بازار کی رنگینی حسن کیا ہے۔ اللہ کے بندو آپ کو پتہ نہیں آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح۔ میں اس پہ ایمان سے کسی وقت سوچتا ہوں یا اللہ یہ کیسی بات ہے کہ واحد مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، مسلمانوں کا ہے، جس پر وہی پہلی وہی آئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ پڑھو اقرا۔ جبرائیل نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اور بات نہیں کی کہ یہ کرو یا وہ کرو، کچھ نہیں کہا، اقرا پڑھو بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اللہ کے نام سے۔ اچھا تو میں اس میں سچی بات ہے بڑے غصے سے کہتا ہوں جو نہیں پڑھتے اس کا مطلب وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں نہ کرتے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ ہے جو اس وقت سکول میں نہیں جا رہا، جس کے ماں باپ سکول میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیج رہے، کیوں نہیں بھیجتے؟ بے شمار وجوہات ہیں، لیکن سب فضول بیہودہ باتیں ہیں۔ بھئی آپ ان کو پڑھا تو سکتے ہیں نا کسی وقت، سکول ٹائم شام کے وقت بعد میں کسی طرح سے ماں باپ خود پڑھا لیں۔ کتنا مشکل ہے بچے کو پڑھانا، صرف توجہ کی ضرورت ہے، نہیں پڑھاتے۔ یہ میں ہر روز اس پر بڑی چیخو پکار کرتا ہوں، سچی بات ہے۔ اگلے دن بھی پرسوں چوتھے بھی میں ادھر گیا ہوا تھا شرک پور شریف میں، تو میں نے یہی کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی، بچہ آپ کا نہیں ہے تو آپ اس کو ٹھیک بندہ نہیں بنانا چاہتے؟ یہ بچہ بڑا ہو کر پڑھ لکھ کر انسان بن جائے گا تو جو فائدے یہ حاصل کرے گا وہ فائدے آپ کو بھی جائیں گے، انسان بن جائے گا یہ، ورنہ تو انسان اور حیوان میں پھر فرق کیا ہے؟ اور بڑی سخت باتیں کی جو اب میں نہیں دہرانا چاہتا۔ ہر دفعہ بندہ وہ سخت گفتگو کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، لیکن جناب میں نے وہ قرآن کریم کا
بڑا اس بات کا ذکر کیا کہ قرآن شریف پڑھیں. قرآن کریم وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو اس پر عمل کرنا تو دور کی بات، اس کو یار سمجھتے بھی نہیں ہے کہ اب میں نے کیا پڑھا، اس میں کیا لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے. بچے ایسے ہلائے جا رہے ہیں، سارے ہل رہے ہیں، اور بڑا جناب پڑھائی ہو رہی ہے. پڑھائی بڑی کرائی نہیں، اینے سپارے پڑھے نے، بندہ کوئی فوت ہویا ہوگا. اللہ دے نیک بندے ہو، سانو گناہگار نہ کرو، کم از کم اینا تے کرو کہ بندے جڑے نے. اچھا دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، شرک پور میں جہاں یہ این جی او بنائی ہے اور جہاں کا میں رہنے والا ہوں، وہاں میں اکثر ایسی باتیں کرتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں. تو میں نے جب یہ اسکول کھولا تو میں نے دیکھا کہ یار جب یہ قرآن شریف ختم ہوتا ہے مسجد میں، وہاں ہمارے ایک پکی مسجد ہے، ٹالی والی مسجد، تو وہاں عام طور پہ سپارے پڑھے جاتے ہیں. میری بھی عمر کا زیادہ حصہ وہیں گزرا ہے. تو وہاں پڑھتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں چند ایک بابے میرے جیسے وہ قرآن شریف نہیں پڑھتے. میں نے غور سے دیکھا کہ یہ باقی پڑھ رہے ہیں، یہ 2-3 بابے کیوں نہیں پڑھ رہے. طریقے سے بعد میں نے خفیہ طریقے پوچھا، انہوں نے کہا یہ قرآن شریف نہیں پڑھے. یار بڑی بری بات ہے. میں نے سوچا یہ بھی کار ثواب ہے، اس عمر میں ہی صحیح ان کو قرآن شریف پڑھا دو. میں نے کہا یہ قرآن شریف پڑھنے کا انتظام کر دیا. اب میں نے کہا اگر لوگ شرم کے مارے آئیں گے نہیں، مدرسہ میں نے بنا دیا، ایک بیٹھک لے کے اسے کوٹھے پر بنا دی ایک جماعت کہ جی یہاں عشاء کی نماز کے بعد، میں نے کہا رات کے وقت بندے آئیں جو ایلڈرلی پرسنز ہیں، بڑے لوگ عمر رسیدہ ہیں، بابے ہیں، ان کو شرم آئے گی کہ ہم تک قرآن شریف نہیں پڑھیا، تو چلو ان کو نا قرآن شریف پڑھاتے ہیں. تو قرآن شریف پڑھنے کے لیے تو آ جائیں گے. لو جناب ہم نے عالم دین جو تھے وہاں سے قاری صاحب حافظ سے اب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، قاری حفیظ صاحب، ان کو مقرر کر دیا وہاں کہ جی آپ عشاء کی نماز کے فوری بعد یہاں آئیں گے اور کلاس لیں گے، اور یہ لوگ سارے آئیں گے اور آپ ان کو پڑھائیں گے. نہیں چلی، لوگ آئے ہی نہیں. کسی نے کہا شرم آندی ہے، کسی نے کہا بشرمی آندی ہے، کسی نے کچھ، کسی نے سستی، خدا کا خوف نہیں، اگلے جان کا خیال نہیں، اور قرآن شریف کی اہمیت نہیں کہ قرآن شریف پڑھ لیں. وہ ہون کی پڑھنا ہے. اگر میں نے کسی کو زور دے باؤ جی ہون کی پڑھنا ہے، ہوں اگلے جان اللہ ہی پڑھائے گا. تو میں کہا اللہ گرزاں بھی مارے گا، فرشتیاں نو آکھے گا مارو انہاں نو. باقی سارے کام کرتے رہنے تو اینا کام نہیں کر سکتے. دیکھو تہاڈی میں آسانی واسطے ایک جگہ مقرر کرتی ہے، پیسہ بھی کوئی نہیں لگتا، وہ مولوی فری رکھ دیتا ہے. قاری صاحب کو میں دوں گا تنخواہ، قاری صاحب کو آپ لوگ کچھ نہیں دیں گے، کوئی پیسہ تیلا خرچ نہیں ہوگا. لیکن نہیں، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، سارے پاکستان کے لوگوں کو نہیں، ساری دنیا کے لوگوں کو، کہ جناب وہ کلاس نہیں چلی، بند ہو گئی اور اب نہیں چل رہی. کیا کہیں گے اس کو؟ ویسے دیکھیں تو بڑے جناب ابھی ہو جائے کہ جی بے حرمتی ہو گئی ہے تو سارے آ جائیں گے، پڑھ لو پڑھ لو، بے گناہ بندے کو مار دو، اس کو بیچارہ بے سہارا بندہ ہے، اس نے آگے سے کچھ کہنا نہیں، تو اس کو کچھ نہیں کہیں گے.
اس کو مارنا شروع کر دیں گے۔ تو جناب یہ ہے کہ میں یہ مثلاً کام، اس قسم کی باتیں میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ یار اللہ کے ہاں سے ہے، یہ تو سلسلے ہونے چاہیے۔ میں بہت ساری باتیں بعض دفعہ ارریلیونٹ کر جاتا ہوں، لیکن ہوتی ساری موضوع سے متعلقہ ہی ہے کہ قرآن کریم وہاں پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ میں اگر میرا بس چلے، سچی بات ہے، تو میں لازم قرار دے دوں ہر مسلمان بچے کو قرآن شریف پڑھنا، پڑھ کے سمجھنا، اور سمجھ کے اس کو اچھی طرح اس پہ پھر عمل کرنے کی بھی ضرور ہوتی ہے، اور اس کا کرنا چاہیے انتظام۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ یہ باتیں ساری ہم کریں۔ بات ہو رہی تھی، میرا خیال ہے اس کی، کہ غیبت جو ہے وہ نہ کی جائے۔ کیوں جی؟ غیبت ہی کا ذکر تھا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی برائیوں سے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ ساری چیزیں ہمیں ازبر ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ غور کیجئے گا آج کے بعد کہ سارا دن رات کو سوتے وقت دیکھیں بے شمار برائیاں ہم بلا وجہ کر جاتے ہیں، روٹین میں یہ گالیاں دے جاتے ہیں، اودی ماں دی، اودی بہن دی، ایویں ہی، فائدہ کوئی نہیں۔ عادتاً یا بعض لوگوں کا، میرے جیسے بیوقوفوں کا تقیہ کلام ہو جاتا ہے، وہ ہر بات کے ساتھ وہ گالی دیتے ہیں، اور ایسے ہی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے، نہ غیبت کی جائے، نہ کسی کی برائی کی جائے، نہ کسی کا، بھئی اچھی بات کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے تو بند ہی رکھو زبان، باتیں تو میں ایسے کروں۔ تھینک یو، باقی پھر باتیں ہوں۔